باتیں کریں. کسی بھی آپ امام کے لیے ثابت نہیں کر سکتے کہ ملک نے اس سے باتیں کی ہیں امامت کے دور میں. کسی کے لیے البتہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا, مگر کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ اختیار امامت میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ وہ ملک سے بات کرے گا. ملک سے بات کون کرتا ہے؟ نبی. ملک سے بات کون کرے گا؟ رسول. امام خمینی فرماتے ہیں فاطمہ کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے وہ فاطمہ الزہرا سے باتیں کر رہا ہے. اور کس انداز میں کر رہا ہے کہ صرف پیغامات الہی لے کر نہیں آ رہا ہے بلکہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں, آنے والے زمانے کے حالات بتائے جا رہے ہیں, دلاسا دیا جا رہا ہے. فاطمہ الزہرا تم پریشان نہ ہونا, پیغمبر کا درجہ بلند ہے, عنقریب تمہارا درجہ بلند ہوگا. کیسی کیسی باتیں جبریل امین نے آ کر کی ہیں کہ جو حدیث لو میں ہمارے سامنے باقاعدہ طور پر وہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ جبریل نے کیا کیا فاطمہ الزہرا کو. اب یہ منزلت ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی, مقدمے کے لیے اتنا کافی ہے. اب یہاں پر وہ بیوی دو عالم جس کا شرف یہ ہو کہ ملائکہ اس سے باتیں کریں, 9 نام جس کے لیے آسمان سے اتر کر آ جائے. بیٹی ہے تو اپنے باپ کی ماں بن جائے, زوجہ ہے تو علی کے لیے نصف ایمان بن جائے, ماں بنے تو حسنین کریمین کو دنیا کے حوالے کر دے. یہ مرتبہ بیوی دو عالم کا. بعض اوقات فاطمہ الزہرا کے اتنے مناقب سننے اور پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب بیوی کا مقام اتنا بلند ہے, اتنا مرتبہ بلند ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک بیوی دو عالم کی شہادت کی تاریخ ایک نہیں ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ دو تاریخیں ہمارے یہاں؟ بعض اوقات یہ سوال شبہ بھی بن جاتا ہے, یعنی سوال ہو تو اس کا جواب ہوتا ہے, مگر جب شیطان کی طرف سے وسوسے کی صورت میں شبہ ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے. اپنوں میں سے بھی یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ صاحب اتنی پاکیزہ بیوی, اتنا مقام, اتنا مرتبہ, یہ دو تاریخیں کیوں ہوئی؟ ایک کوئی کہتا ہے 75 دن زندہ رہی ہے, کہتا ہے کوئی 95 دن, آگے دو روایتیں ہیں. اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو آپ کو تاریخ کے اوراق کو الٹنا ہوگا, تاریخ کو دیکھنا ہوگا, تاریخ تشیع کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا. کیا معاملہ میں جلدی سے پیش کروں گا تاکہ ہو سکتا ہے بہتوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہو. حالانکہ ہمارے علماء نے یہی تعبیر کی کہ اس کے اسباب کیا ہے. دیکھیں آج سے 1200 برس پہلے, یہ پوری آپ تاریخ کو ڈالیں, اس 1200 سالہ تاریخ پہلے کی نام رکھیں, 14 صدی ہو گئی ہے اسلام کو دنیا میں پہلے ہوئے. ان 14 صدیوں میں 1200 برس وہ ہیں کہ جن میں جہاں جہاں حکومت اسلامی قرار پاتے ہیں, جو اسلام کے نام پر حکومت کرتے ہیں, جو حاکم قرار پاتے ہیں اسلام کے نام پر, قرآن کے نام پر, وہ کوئی اسلام کی خدمت کرے یا نہ کرے, متوجہ رہے گا, کوئی خدمت کرے یا نہ کرے, سب نے مل کر مشترک طور پر ایک کام ضرور کیا. جہاں جہاں اسلام کے نام پر حکومت قائم ہوئی, اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ایک کام مل کے سب نے کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے عداوت. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ کر جہاں جہاں اسلام کے نام پر حکومت قائم ہوئی, انہوں نے اپنا خاص انداز دکھایا کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا ایک تنازع نظر آتا ہے, ایک بغض نظر آتا ہے. اور چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایک بغض کی تاریخ ہے, لہذا جو ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا انداز ویسے ہی بغض اور عداوت والا ہے. دلیل یہ کہ آج اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی 12 چنار جیسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہے کہ پچھلے 1200 برس میں ہمیشہ حکومت اہل بیت کی مخالف رہی, بالخصوص وہ حکومتیں جو اسلام کے نام پر آئی اور وہ ان کے ماننے والوں کی مخالف رہی. تو آپ سوچئے کہ جس تشیع کی تاریخ کی مخالفت 1200 برس تک ہوتی رہی ہو, 1200 برس جب اہل بیت سے عداوت رکھی جائے اور میڈیا جن کے ہاتھ میں ہو. آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ حکومت کا کتنا اختیار ہوتا ہے تاریخ میں, حکومت کا کتنا اختیار ہوتا ہے مورخ کے وجود کے اوپر. تو کیا ہوا, جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ائمہ طاہرین کا سپرد کیا ہوا اثاثہ تھا, یعنی میں اور واضح کر دوں, ائمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو نسخے تھے یا جو امام کے اصحاب کے ہاتھ کے ہوئے لکھے ہوئے جو نسخے تھے, وہ سب کے سب دشمنوں کی دشمنی کی بنیاد پر ضائع کر دیے گئے. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ آج سے 1000 برس پہلے سن 400 ہجری میں شیخ موسی علیہ الرحمہ, انہوں نے علم کا مرکز کسے بنایا ہوا تھا؟ بغداد. جیسے آج کے دور میں علم کا مرکز کیا ہے؟ قم مقدسہ اور نجف اشرف, یہ دو ہمارے علمی مرکز ہیں. 1000 برس پہلے سن 400 ہجری میں شیعوں کا جو علمی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ بغداد ہے. چونکہ 400 ہجری ہے لہذا اماموں کے نزدیک کا دور ہے, جتنا بھی اثاثہ تھا ائمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا ان کے اصحاب کے ہاتھ کا لکھا ہوا, یہ سب شیخ موسی علیہ الرحمہ کے کتاب خانے میں موجود تھا. یعنی سارا اثاثہ ایک ہی جگہ محفوظ تھا. حکومت بدلی اور اس نے اپنی دشمنی کا انداز دکھانا شروع کیا. پہلا انداز یہ تھا کہ اس نے حکم دیا کہ آج سے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے یعنی اہل تشیع, ان کے آثار کو میں اپنی حکومت میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ حکم دیا گیا. اثر کیا ہوا
چند فوجی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے کتاب خانے پر حملہ کرتے ہیں، کتابوں کو ضائع کیا جاتا ہے. جتنی بھی کتاب، اس زمانے میں کوئی چھاپ خانے تو نہیں تھے کہ ایک ہی کتاب میں کئی نسخے ہوں، سب قلمی نسخے موجود تھے. تمام اہل تشیع کے ائمہ اور ان کے اصحاب میں لکھے ہوئے، سب کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے پاس ہے. حکومت نے حکم دیا ساری کتابوں کو لا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ تاریخ بغداد میں ہے کہ مہینوں مہینے دجلہ کا پانی لوگوں نے سرخ اور سیاہ رنگ کا دیکھا. یعنی جو بھی اثاثے تھے ہمارے تصدیق وصل کے ساتھ اس دریا کے سپرد کیے گئے، سب کا سب ضائع ہو گیا. سن 400 ہجری میں کچھ بھی باقی نہیں تھا اہل تشیع کے پاس ائمہ کے آثار میں سے. اس کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پھر سے زحمتیں کرنا شروع کی، پریشانیاں اٹھائیں، سفر کیے، لوگوں سے ملاقات کی اور دوبارہ چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا اور علم کے مرکز کو منتقل کیا بغداد سے نجف اشرف کی طرف. لہٰذا پچھلے 1000 برس سے ہمارا مرکز علمی نجف ہے. اس کے بعد ابھی چند برس پہلے 50 برس پہلے قوم ہو گیا، حالات کے تحت اور سیاست کے تحت کہ نجف میں جب پریشانیاں شروع ہوئی تو انتقال دیا گیا قوم کی طرف. بہرحال شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جب دوبارہ سے ساری چیزوں کو جمع کیا تو اب ہمارا سارا اثاثہ ضائع ہو چکا تھا. تو ہم نے بہت سی چیزیں وہاں سے لی جہاں سے ہمیں نہیں لینا تھی یا نہیں لیتے کبھی اختیاری سنت میں، یعنی عام مسلمانوں کی کتابوں سے. تو جب ان کتابوں سے بہت سی چیزوں کو لکھا گیا تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوا؟ ایک عقلانی نقصان یہ ہوا کہ آج آپ غور فرمائیے 2 تاریخیں کیوں میں اس کو واضح کر رہا ہوں کہ 75 دن کی روایت اور 95 دن کی تاریخ آخر ہے کیوں. آج جب ہم اردو لکھتے ہیں تو اردو لکھتے وقت ہم اس مد میں چاہے لکھتے ہو چاہے پڑھتے ہو اس میں زیر و زبر نہیں لگاتے. جب لکھتے ہیں تب بھی زیر و زبر نہیں ہوتا، جب پڑھتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. لیکن بغیر زیر و زبر کے بھی ہم صحیح پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم اہل زبان ہیں، اردو ہماری زبان ہے. چونکہ اردو زبان ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اگر کاف یا الف لکھا ہوا ہے تو کہاں اس کو کیا پڑھا جائے گا اور کہاں کیا پڑھا جائے گا، ہے نا. اسی طرح سے آج کے دور میں بھی جو عربی لکھی جاتی ہے اس پہ زیر و زبر نہیں ہوتا. کہ جب قرآن اور دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں یہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے ناقص العلم افراد کے لیے زیر و زبر لگا دیا جاتا ہے کہ ہماری زبان نہیں ہے جو صحیح پڑھیں زیر و زبر ہو جاتا ہے. مگر آج بھی عربی کتابوں میں زیر و زبر نہیں ہوتا. یہ آج کا دور ہے. آج سے 12 صدی پہلے، 13 صدی پہلے، 14 صدی پہلے جب عرب اپنی عبارتوں کو لکھتے تھے، آپ غور فرمائیں، جب وہ عربی لکھتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ زیر و زبر نہیں لگاتے تھے بلکہ نقطے بھی نہیں لگاتے تھے. اس دور کی عربی کا معاملہ تھا. ہمارے یہاں کم سے کم اردو میں نقطے لگے ہوئے ہم سمجھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، زیر و زبر نہیں ہوتا. اس دور میں نہ زیر و زبر ہوتا تھا نہ نقطے ہوتے تھے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ ہم ہی پڑھ سکتے ہیں باقی سب گونگے ہیں. عجم یعنی گونگے. کیوں ہے گونگے؟ کیونکہ کوئی پڑھ نہیں سکتا. مثال کے طور پر ابھی بے کا خالی ڈھانچہ آپ کے سامنے ہو اور اس میں کوئی نقطہ نہ ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے کہ یہ بے ہے یا تے ہے. عرب کہتے تھے ہم نقطے نہیں لگاتے مگر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم ہی بولنا جانتے ہیں باقی سب گونگے ہیں. تو آپ غور فرمائیں کہ جن کتابوں میں یہ سارے واقعات درج تھے جناب زہرا کے لیے لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ تاریخ شہادت کیا تھی. لکھا کیا؟ یہ لکھا گیا کہ پیغمبر کے بعد بیوی دو عالم اس دنیا میں کتنے دن زندہ رہے. اب اس دن میں 2 عبارتیں آج ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟ عربی میں غور فرمائیں. مجھے معلوم ہے کہ پوری بحث بڑی تھکاؤ تھی، بہت سے لوگوں کے لیے بور کرنے والی بھی تھی، لیکن یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، یہ کیوں ہوا ایسا. عربی میں 90 کہتے ہیں 70 کو، 90 کہتے ہیں 90 کو اور 70 کہتے ہیں 70 کو اور خمس یعنی 5. آپ خمسہ برپا کرتے ہیں یعنی 5. لکھنے والوں نے جب یہ لکھا کہ پیغمبر کے بعد بیوی کتنے دن زندہ رہی تو چونکہ زیر و زبر نہیں تھا اور نقطہ نہیں تھا تو آپ جن کو اردو آتی ہے وہ محسوس ہوگی. آپ لکھیے بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے لکھیے 70 و خمس. کیا لکھیں گے آپ؟ سین کا شوشہ بنائیں گے، بے کا شوشہ بنائیں گے، عین بنائیں گے، واو بنائیں گے اور نون بنائیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے 70. اور اب اگر آپ کو لکھنا ہو 90 یعنی 90 تو کیسے لکھیں گے؟ تے کا شوشہ بنائیں گے، سین کا شوشہ بنائیں گے، عین بنائیں گے، واو بنائیں گے اور نون. اگر اس 90 اور 70 سے نقطے ہٹا لیے جائیں تو دونوں کی شکل ایک سی نظر آتی ہے. ابھی ہم اپنے ذہن میں بنائیں 70 لکھیں اور 90 لکھیں، نہ شوشے کا فرق ہوگا نہ حرفوں کا فرق ہوگا. جیسے 90 لکھا ہے ویسے ہی 70. ہم 90 70 کیوں پڑھیں گے؟ نقطوں کی بنیاد پر. اور خمس تھا. لہذا چونکہ ڈھانچہ ایک جیسا تھا لہذا بعد والوں نے جس نے اس عبارت کو 70 پڑھا اس نے کہا بیوی دو عالم 75 دن زندہ رہی اور جس نے اس کو 90 پڑھا اس
نبی زندہ رہے. صرف یہ ایک اختلاف کا پہلو تھا جس کی بنیاد پر آج تک یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ بیوی 75 دن زندہ رہی یا بچا. ہمارے علماء نے بہترین راستہ نکالا ہے کہ 50 برس میں انہوں نے کہا کہ کیا ان جھگڑوں میں پڑنا کہ بیوی 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، مسلسل اگر 20 دن میں فاطمہ الزہرا کا غم منایا جائے تو یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ جب امام حسین کے لیے 2 مہینے غم منا سکتے ہیں تو ان کی والدہ گرامی جو خود یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ سرن لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ڈھائیں کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اگر بیوی پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی تو امام حسین کا غم اگر 40 دن ہو سکتا ہے تو فاطمہ الزہرا کا غم بھی 20 دن منایا جائے. لہذا 13 جماعت اللہ سے لے کر 3 جماعت الثانی تک بی بی دو عالم کی شہادت کے ایام ہمارے سماج میں منائے جانے لگے. اب چاہے وہ روایت 95 دن والی ہو چاہے 75 دن والی ہو، ہم بی بی دو عالم کا غم مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اس بی بی کے پاس جتنے فضائل تھے اس سے زیادہ مسائل تھے. کسی نے مجھ سے پوچھا مدارس کے سلسلے میں جس کا تعلق اہل تشیع سے نہیں تھا، اس نے کہا مولانا آپ ہر جگہ جاتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں اور مسائل پڑھتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فضائل کسے کہا جاتا ہے اور مسائل کسے کہتے ہیں؟ مجھے کسی بڑے عالم کا جملہ یاد آیا، نہ جانے کب میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے کہا انہی کا جواب دیا. میں نے کہا کہ فضائل ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو باتیں اللہ نے اہل بیت کے حوالے کی ہیں. یعنی جملہ مطلب جو چیزیں اللہ سے اہل بیت کو ملی انہیں فضائل کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں امت سے اہل بیت کو ملی انہیں مسائل کہا جاتا ہے. اور اس گھرانے میں جہاں ایک طرف فضائل کے باب کھلے نظر آتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں مسائل کے باب نظر آتے ہیں. کیسے کیسے مصیبتیں اہل بیت پر ہوئی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں کیسے کیسے مظالم ہوئے. مدینے کی تاریخ پر البتہ چھپایا گیا. یہ کس بیوی کے ساتھ کیا گیا جس کا یہ افتخار یہ ہے کہ فخر کائنات اس کے لیے کہہ رہا فاطمہ تو بذات منی. ہزاروں مرتبہ آپ نے حدیث سنی ہوگی. پیغمبر اسلام اس بچی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اس کا ترجمہ نہیں، وہ بہجت و قلبی کا ترجمہ ہے. فاطمہ بہجت و قلبی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، وہ دوسری حدیث ہے. فاطمہ تو بذات منی کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی جو منصب اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے اسی منصب میں شریک ہے فاطمہ الزہرا. یعنی اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر میں معصوم تو فاطمہ عصمت کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور اب آپ غور فرمائیں کہ نہ صرف یہ کہ بیوی دو عالم حصہ ہیں بلکہ 5 برس کے سن میں پیغمبر اسلام جب فاطمہ الزہرا کی معرفت کرانا چاہتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ ام ابیہا فداہا ابوہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ حدیث آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے اور اس سلسلے میں بھی آپ روز سنتے ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا فداہا ابوہا. بات پیغمبر اور فاطمہ کی چھوڑے، اگر دنیا کی کسی عام بیٹی کو اس کا باپ یہ کہہ دے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں ہے تو یہ اس کے افتخار کے لیے سب سے بڑی بات ہوگی. اگر کوئی عام باپ اپنی عام بیٹی کے لیے کہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ میری ماں، اس کے لیے بڑی افتخار کی بات ہے. چھ جائے کہ فخر کائنات جو نبوت کا سردار ہو، جو رسالت کا سردار ہو، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. سن کتنا ہے؟ صرف 5 برس. یہ حدیث کس وقت کہی ہے؟ جب بیوی کی عمر صرف 5 برس ہے. جناب خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب پیغمبر اسلام تبلیغ رسالت سے واپس آتے تھے اور ظالم جب پتھر مارا کرتے تھے تو بیوی دو عالم اپنے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کرتی ہیں. ایک دن پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی نہیں تو میری ماں جیسی ہو. جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے تو 5 برس کے سن میں. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فداہا ابوہا. تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کو سمجھنا ہوگا. آج ہم تمام اہل تشیع جب زیارت کرتے ہیں بالخصوص امام رضا تو ہم امام سے کہتے ہیں روحی و جسمی لگل فدا. میری روح آپ پر فدا ہو جائے، میرا جسم آپ پر فدا ہو جائے. آپ مسلمانوں سے آپ پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا وجود پیغمبر کے اوپر فدا ہو جائے. زیارات میں ہم امام حسین سے کہتے ہیں بے ابی انت و ابی، میں فدا ہو جاؤں، میرا باپ آپ پر فدا ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی ساری کائنات جس پر فدا ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جس پر فدا ہو رہا ہے وہ فاطمہ الزہرا. یہ بیٹی کا مقام ہے. جب بیٹی ہے تو باپ کی ماں کا نام پا رہے ہیں. دوسرا دور ہے زوجیت کا. ایک خاتون کی زندگی میں 3 ہی ادوار آتے ہیں، یا وہ بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، یا ماں. بیٹی ہے